بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور تیسرا قاعدہ یعنی الیقین لا یزول بالشک، یہ سبق ہمارا چل رہا ہے، اور اس میں مذکورہ قاعدے کے ضمن میں جو فوائد ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ تو ایک فائدہ ہم پڑھ چکے تھے، اب دوسرے فائدے کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ ہے الفائدۃ الثانیہ۔ بلکہ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ اچھا، یہ دوسرا فائدہ مکمل ہو چکا تھا یا نہیں؟ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، کوئی بتائے گا؟ دوسرا فائدہ مکمل ہو چکا تھا؟ جی حضرت، مکمل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تیسرا فائدہ الفائدۃ الثالثہ، تیسرا فائدہ ارشاد فرماتے ہیں الفائدۃ الثالثۃ فی الاستصحاب، جو تیسرا فائدہ ہے یہ استصحاب کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ كَمَا فِي التحریر، کہ جیسے کہ التحریر کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ الحکم ببقاء امر محقق لم یظن عدمہ، فرمائیں کہ تحریر میں یہ بات مذکور ہے۔ اب استصحاب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ الحکم، حکم لگانا، ببقاء امر محقق، ایسے امر اور ایسی بات کے بقا کا حکم لگانا کہ جو محقق ہو، یعنی وہ چیز اس کا وجود محقق ہو اور اس حوالے سے یقین ہو کہ وہ چیز پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بقا کا حکم لگا دینا۔ لم یظن عدمہ، اور جس کے عدم کا گمان نہ ہو، اس کو کہتے ہیں استصحاب، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے لغوی طور پر اگر ہم استصحاب کو دیکھیں تو اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ صاد، ح اور با ہیں، صاحبہ سے نکلا ہے یا مصاحبت سے نکلا ہے، اور باب استفعال میں چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ مصاحبت کو طلب کرنا۔ مصاحبت کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ رہنا، یعنی کسی کی چاہت یہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ رہے، تو اس کو کہتے ہیں استصحاب، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے مصاحبت کے اندر ہمیشگی ہو، ٹھیک ہے، طلب بھی ہو اور دوام بھی ہو، تو اس کو مصاحبت استصحاب کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اگر ہم اس کو اصطلاحاً دیکھیں، جیسا کہ تحریر کے اندر اس کی تعریف بیان کی گئی، تو ایک ایسا امر، ایک ایسا معاملہ جو متحقق ہے، جس کا وجود یقینی ہے اور جس کے عدم کا گمان نہیں ہے، آپ اس کے وجود کا، وہ وجود جس کا تحقق ہو چکا ہے، اس کے بقا کا حکم لگا دیں، ٹھیک ہے؟ گویا کہ اس کے بقا کو دوام دینا چاہ رہے ہیں آپ، اس کو ہم کہتے ہیں استصحاب، ٹھیک ہے؟ پھر فقہا نے جو ہے اور دیگر علماء نے کئی اعتبارات سے استصحاب کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وختلف فی حجیتہ، علماء جو ہیں وہ استصحاب کی حجیت میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی ایک چیز جو متحقق ہو چکی ہے اور اس کے تحقق کی بنیاد پر آپ اس کے بقا کا حکم لگاتے ہیں اور اس کے عدم کا گمان نہیں کرتے، یہ جو حکم آپ لگا رہے ہیں، اب یہ جو قاعدہ بن گیا، ایک ضابطہ بن گیا، آیا یہ ہمارے نزدیک حجت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ استصحاب کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، ایک اہم چیز ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہ ہو تو پھر آپ اس چیز کے محقق ہونے، اس کے وجود کے متعلق تحقیق کرتے ہیں کہ یہ چیز آیا اس کا وجود ہے یا اس کا عدم ہے۔ اگر تو اس کا وجود متحقق ہے اور اس کا عدم مظنون بھی نہیں ہے، اس کے عدم کا گمان بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حال کے اندر آپ اس کے بقا کا حکم لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز موجود ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تو یہاں تک اس استصحاب کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مدار فتویٰ ہے۔ مدار فتویٰ سے مراد یہ ہے کہ فتوے کا دار و مدار وہ استصحاب پر بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ جب کسی چیز پر فتویٰ دیتے ہیں تو فتویٰ دیتے ہوئے جو ہے آپ کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ دلائل، نصوص، ان چیزوں کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کے پاس کسی چیز پر صریح نص اور صریح دلیل موجود نہیں ہوتی، تو پھر فقہا جو ہے وہ استصحاب کا سہارا لے لیتے ہیں۔ اس لیے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں، مفتیان کرام، کہ اس پر فتوے کا ایک حد تک دار و مدار ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ اس کا تعلق یقین اور شک کے ساتھ ہے، اس لیے الیقین لا یزول بالشک کے ضمن میں استصحاب کی بحث جو ہے وہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے کہ جب ایک چیز کے وجود کا تحقق ہو اور عدم کا ظن بھی نہ ہو، یا وجود متحقق ہو، تو آپ اس کے وجود کے بقا کا حکم لگائیں گے اور عدم کا گمان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے متعلق فرمایا کہ آیا یہ حجت ہے شریعت اسلامیہ میں، جس طرح سے کتاب، سنت، اجماع، قیاس، یہ چیزیں جو ہیں وہ حجت ہوتی ہیں، تو اسی طرح کیا یہ استصحاب حجت ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو حجت مانتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادلہ اربعہ آپ کے پاس ہیں 4،
کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، تو کیا آپ ایک اور دلیل کا اضافہ کریں گے؟ اچھا، نور الانوار میں بحث جیسے گزری ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی استحسان ہے جیسے مثال کے طور پر، تو وہاں پر جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استحسان کو اگر آپ حجت مانتے ہیں تو استحسان جو ہے وہ دلیل خامسہ ہے یا جو ہے ادلہ اربعہ کے ضمن میں آتا ہے؟ تو وہاں پر بھی یہی بحث ہوئی تھی کہ یہ ادلہ اربعہ کے ضمن میں، تو اگر جو ہے یہ استصحاب کو فقہاء اگر یہ حجت مانتے ہیں، اس کے ذریعے سے جوابات دے سکتے ہیں، مسائل کا جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ادلہ اربعہ کے ہی ضمن میں ہے۔ لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ حجت ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو اس کی حجیت میں اختلاف ہے۔ فقیل حجت مطلقاً، تو ایک قول تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ یہ مطلقاً حجت ہے استصحاب، وَنَفَاهُ كَثِيرٌ مطلقاً، اور کثیر فقہاء نے جو ہے مطلقاً اس کی حجیت کی نفی کی ہے کہ یہ مطلقاً جو ہے وہ حجت نہیں ہے، یعنی مقیداً، اور کچھ صورتوں میں اس کو ہم حجت بنا سکتے ہیں لیکن کچھ صورتوں میں ہم اس کو حجت نہیں بنا سکتے۔ واختار الفحول الثلاثہ، اور فحول ثلاثہ، فحول کا معنی ہوتا ہے فحل سے نکلا ہے، فحل اعلیٰ مرتبہ شخص کو بھی کہتے ہیں، جوان شخص کو بھی کہتے ہیں، وہ شخص جو اپنے کام کے اندر ماہر ہو اس کو بھی فحل کہتے ہیں۔ فحول ثلاثہ جو ہے وہ ہمارے مذہب احناف کے اندر جو ہے وہ تین شخصیتیں ہیں، امام ابو زید اور امام شمس الائمہ سرخسی اور امام فخر الاسلام بزدوی، یہ تین بڑے بڑے فقہاء ہیں فحول ثلاثہ۔ انہوں نے کیا چیز اختیار کیا ہے؟ فرماتے واختار الفحول الثلاثۃ ابو زید و شمس الائمۃ و فخر الاسلام انہ حجت، فحول ثلاثہ کہتے ہیں کہ استصحاب جو ہے حجت ہے للدفع لا للاستحقاق، لیکن انہوں نے اس میں ایک شرط لگائی، مطلقاً اسے حجت قرار نہیں دیا، اور انہوں نے فرمایا یہ تیسرا مذہب ہے، ایک تو ہے مطلقاً حجت قرار دینا، ایک ہے مطلقاً حجیت کی نفی کرنا، اور ایک یہ ہے کہ حجت تو ہے لیکن دفع کے لیے ہے نہ کہ استحقاق کے لیے ہے۔ دفع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر دفع ضرر ہو گیا، ضرر کو دور کرنا، ٹھیک ہے، نقصان کو کسی سے دور کرنا، اس کے لیے تو آپ استصحاب کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن کسی کو کسی چیز کا مستحق بنانے کے لیے آپ استصحاب کا سہارا نہیں لے سکتے۔ تو فرمائیں کہ انہ حجت للدفع لا للاستحقاق وهو المشہور عند الفقہاء، اور یہی قول فقہاء کے ہاں سب سے زیادہ مشہور ہے کہ یہ جو ہے دفعی ضرر وغیرہ کے لیے تو حجت بن سکتا ہے لیکن استحقاق کے لیے حجت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں والوجہ، والوجہ سے اس کی دلیل دے رہے ہیں اور دلیل عقلی دے رہے ہیں، بلکہ سوری، وجہ سے جو ہے یہاں پر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دلیل بھی بیان کر رہے ہیں اور احسن قول کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والوجہ انہ لیس بحجت، جو زیادہ مناسب اور عقلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ استصحاب کو حجت نہیں ہونا چاہیے اصلاً، بالکل بھی حجت نہیں ہونا چاہیے، یعنی مطلقاً اسے حجت نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأن الدفع، کیونکہ جو دفع ہوتا ہے استمرار عدمہ الاصلی، وہ جو ہے دفع جو ہے وہ
عدم اصلی کے استمرار کو کہا جاتا ہے، عدم اصلی کے استمرار کو کہتے ہیں۔ لأن موجب الوجود لیس موجب بقائہ، کیونکہ کسی چیز کے وجود کا جو موجب ہوتا ہے وہ اس کے بقا کا موجب نہیں ہوتا۔ فالحکم ببقائہ بلا دلیل، لہٰذا اس کے باقی رہنے کا جو حکم ہے یہ بغیر دلیل کے رہ گیا، قضا فی التحریر جیسے کہ تحریر میں ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی عمدہ قسم کی بحث ہے، اور اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو یہ ایک انتہا درجے کی طویل بحث بن سکتی ہے۔ وجود، بقا، پھر عدم اصلی اور عدم اضافی، اسی طرح وجود اصلی بھی ہوتا ہے اور وجود اضافی بھی ہوتا ہے، جس کو ہم وجود اور بقا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح عدم اصلی اور عدم اضافی بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں پیچھے بات یہ ہوئی تھی، غور کیجئے گا، استصحاب کی تعریف یہ ایک خالصتاً اصولی بحث ہے، اس لیے یہاں پر ہم براہ راست کوئی جو ہے وہ تفریع بیان نہیں کر رہے، وہ آگے ہم بیان کریں گے، لیکن یہاں پر براہ راست اس دلیل کے اندر، کیونکہ ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے، لہٰذا اس پر آپ کو براہ راست کوئی مثال نہیں ملے گی اس طرح سے۔ پہلے ہم اصول کو سمجھ لیں تاکہ آگے بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں استصحاب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایسا امر جو محقق ہو، میں نے اس کی تفسیر میں اور تشریح میں یہ بات کہی تھی، امر محقق سے مراد یہ ہے کہ جس کا وجود ہو، ٹھیک ہے، اس کے وجود کے ہونے کی وجہ سے ہم اس کے بقا کا حکم لگاتے ہیں اور اس کے عدم کا گمان نہیں کرتے، اس کو کہا جاتا ہے استصحاب۔ تو یہاں پر تین مذہب بن گئے تھے۔ پہلا مذہب تو یہ تھا جنہوں نے استصحاب کو مطلقاً حجت قرار دیا تھا۔ دوسرا مذہب یہ تھا کہ جنہوں نے اس بات کی نفی کی تھی کہ استصحاب مطلقاً جو ہے وہ حجت بن سکتا ہے۔ تیسرا جو مذہب تھا وہ فحول ثلاثہ کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دفع کے لیے تو استصحاب جو ہے حجت بن سکتا ہے، لیکن استحقاق کے لیے حجت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اب علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات، مناسب بات یہ ہے کہ ہم مطلقاً استصحاب کو حجت نہ بنائیں۔ بھئی کیوں نہیں بنائیں؟ انہوں نے کہا دیکھیے، لأن الدفع استمرار عدمہ الاصلی، کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ کسی چیز کے دفع کے لیے اگر آپ استصحاب کا استعمال کرتے ہیں تو یہ حجت ہے، یعنی استصحاب کا سہارا لیتے ہیں تو حجت ہے۔ کہتے ہیں دفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے عدم اصلی کا استمرار کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ استمرار کیا جائے، یعنی کسی چیز کو آپ اپنے آپ سے دفع کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، تو گویا آپ اس کے عدم اصلی کو باقی رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معدوم رہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے لأن الدفع استمرار عدمہ الاصلی، کیونکہ دفع جو ہے، اچھا جنہوں نے اس کو دفع کے طور پر استعمال کرنا چاہا فعول ثلاثہ میں، تو کہا کہ دفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عدم اصلی کا استمرار کر رہے ہیں، لأن موجب الوجود لیس موجب بقائہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو موجب وجود ہے، اب یہ صغرا کبرا ملا کر بات کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا کہ کسی چیز کا وجود ہے، ایک چیز موجود ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا؟ مثال کے طور پر انسان ایک حیوان ناطق ہے، ہم کہتے ہیں الانسان موجود، انسان موجود ہے، کیا اس قضیے سے یہ بات لازم آ گئی کہ الانسان موجود سے یہ بات لازم آ گئی کہ الانسان باقی، کہ انسان ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیوں بھائی؟ آپ کہیں کہ ان الانسان باقی،
لأنہ موجود، آپ دلیل یہ دیں کہ بھئی انسان اس لیے باقی رہے گا کیونکہ وہ موجود ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ کسی چیز کا وجود اس کے بقا کا سبب تھوڑی بنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لأن الدفع استمرار عدمه الاصلی لأن موجب الوجود لیس موجب بقائه، کیونکہ دفع جو ہوتا ہے وہ عدم اصلی کا استمرار ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کہ جو موجب وجود ہوتا ہے وہ موجب بقا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ استصحاب کی تعریف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو جو کہ موجود ہے اس کو باقی رکھنے کا حکم لگایا جائے، تو اس لیے فرمایا فالحکم ببقائہ بلا دلیل، لہٰذا کسی چیز کے باقی رکھنے کا جو حکم ہے وہ بغیر دلیل کے ہے۔ اور دوسری بات یہ جو فحول ثلاثہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دفع کے لیے کر رہے ہیں، تو بھائی دفع کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عدم اصلی باقی رکھیں کسی چیز کا، اس میں آپ استصحاب کو کیسے جو ہے دفع کے لیے استعمال کریں گے؟ استصحاب کا مطلب ہے کسی چیز کے وجود کو باقی رکھنا، اور دفع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عدم کو باقی رکھنا، تو یہ تو تناقض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فالحکم ببقائہ بلا دلیل، لہٰذا کسی چیز کو باقی رکھنے کا حکم دفع کے لیے یہ الٹا ہو جائے گا اور یہ بغیر دلیل کے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کسی چیز کے وجود کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ باقی بھی رہے، کذا فی التحریر، جیسے کہ تحریر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ آپ استصحاب کو حجت اور دلیل نہ بنائیں۔ وَمِمَّا فَرَّعَ عَلَيْهِ الشَّخْصُ، ارشاد فرماتے ہیں ایک منٹ، ہاں وَمِمَّا فَرَّعَ عَلَيْهِ، اور اسی استصحاب کے اوپر اب جو ہے وہ کچھ آپ کو فروعی مسائل کی طرف لے کر چلتے ہیں، کیونکہ اس کو انہوں نے بیان کیا ہے تو کچھ تفریعات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ مسائل جو استصحاب پر متفرع ہوتے ہیں، الشخص، شخص کا مطلب ہے کوئی مکان وغیرہ یا زمین وغیرہ کا ایک حصہ، ٹکڑا۔ ویسے تو شخص کا مطلقاً اگر لغوی معنی لیں تو کسی ٹکڑے اور حصے کو کہتے ہیں۔ الشخص اذا بیع من الدار، گھر کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا، اسے بیچا جائے۔ وہ طلب الشریک الشفعۃ، اور شریک جو ہے وہ شفعہ طلب کرے۔ اب آپ نے کتاب الشفعہ پڑھا ہوگا، کتاب الشفعہ کے اندر مسئلہ یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جب کوئی چیز بیچے گا، جائیداد غیر منقولہ، ٹھیک ہے، شفعہ جو ہے وہ جائیداد غیر منقولہ میں ہوتا ہے، منقولہ میں نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہوگا۔ جائیداد غیر منقولہ یعنی وہ چیز جو منتقل نہیں کی جاتی، زمین وغیرہ، گھر وغیرہ، اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیچتا ہے اس کا ایک حصہ، یعنی دو شریک ہیں، تین شریک ہیں، اور ان میں سے ایک شریک اپنا حصہ بیچ دیتا ہے، تو جب اس کے شریک کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ والا حصہ بیچا ہے تو وہ حق شفاعت طلب کرے گا۔ وہ طلب الشریک الشفاعت، اب اس کے احکامات ہیں کہ وہ طلب شفاعت کیسے کرے گا۔ وہ جیسے ہی اس کو اس مجلس میں پتہ چلے گا، وہ جو ہے کیا کرے گا کہ وہ سب کو گواہ بنائے گا کہ بھئی میں اس زمین کو، اس حصے کو خریدنے کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں شریک ہوں اس میں، اس لیے میں گواہی تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو طلب کروں گا۔ اسی طرح جہاں پر اس نے بیچا ہے، یعنی جو زمین ہے، وہاں جا کر جو ہے یہ اسی بات کو گواہی کرے، گواہ کے طور پر بیان کرے گا، اور چند گواہوں کو اکٹھا کر کے گواہ بنا دے گا، پھر یہ قاضی کے پاس چلا جائے گا یا مشتری کے پاس بھی چلا جائے گا۔ وہ طلب الشریک و الشفاعت، اور جو شریک ہے وہ شفاعت طلب کرے گا۔ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي، پھر کیا ہوگا کہ
مشتری جو ہے، مشتری کون؟ خریدنے والا، جس نے خریدا ہے. اب زید نے بکر کو جو ہے وہ اپنا حصہ بیچ دیا، لیکن عمر جو ہے وہ زید کا شریک تھا، تو عمر نے جو ہے وہ طلب شفعہ کیا. تو اب یہ جو بکر ہے، مشتری ہے، یہ انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے. کس چیز کا انکار کرے گا؟ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِيُّ مِلْكَ الطَّالِبِ فِي مَا فِي يَدِهِ. مشتری جو ہے طالب کی ملکیت کا یا اس کے قبضے کا انکار کرے گا. ٹھیک ہے، فی ما فی یدی ہی، اس کے معاملے میں جو اس کی ملکیت میں ہے. یعنی وہ اس بات کا انکار کرے گا کہ یہ جو طالب ہے، حق شفعہ کو طلب کرنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، اس کو شفعہ حاصل نہیں ہے. فرماتے ہیں فالقول لہو، لہٰذا اگر قاضی کے پاس یہ معاملہ جائے گا تو ایسی صورت میں مشتری کی بات مانی جائے گی. ولا شفعۃ لہو، اور جو شفیع ہوگا، حق شفعہ کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، شریک ہوگا، اس کو حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا. الا ببینۃ، ہاں اگر وہ بینہ قائم کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی بات مان لی جائے گی. اگر بینہ صحیح ہوگا تو اس کی بات مان لی جائے گی، ورنہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے جناب، یہ انہوں نے یہاں پر اس مسئلے کو بیان کر دیا. اچھا، یہاں وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ ہے، پہلی بات سمجھیے گا کہ یہ جو حق شفا کا دعویٰ کرنے گیا ہے شفیع، یہ مدعی بن کر گیا، اس نے حق شفعہ کا دعویٰ کیا اور یہ کوئی بینہ پیش نہیں کر سکا. کس چیز پر بینہ پیش کرے گا؟ دیکھیے، حق شفع کس وجہ سے کسی کو حاصل ہوتا ہے؟ حق شفع اس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ شریک ہیں، اس کو کہتے ہیں شریک فی الملک. ٹھیک ہے، یا شریک فی المبی، کہ آپ مبی کے اندر شریک ہیں. جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، زمین کا ایک حصہ ہے، مثال کے طور پر 10,000 اسکوائر فٹ پر زمین مشتمل ہے، 5,000 ایک اور بندے کا ہے، 5,000 آپ کا ہے. تو اب اس نے اپنا 5,000 بیچ دیا، تو اب آپ جب جائیں گے قاضی کے پاس اور قاضی کو کہیں گے کہ مجھے حق شفع حاصل ہے، میں اس کے پڑوس میں ہوں، اسے چاہیے کہ مجھے بیچتا ہے، اس نے باہر کیوں بیچا، مجھے حق شفع چاہیے، میں خریدنے کو تیار ہوں. تو قاضی سب سے پہلے تو اس بات کی تحقیق کرے گا کہ کیا یہ جو شریک ہے واقعی میں یہ شریک ہے بھی یا نہیں ہے. پتہ چلے قاضی نے اس کو حق شفع دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو جو ہے اس کی ملکیت ہی نہیں تھی وہ پاس والی زمین، جس کی وجہ سے یہ حق شفع کا دعویٰ کر رہا. ٹھیک ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے فقہ کے اندر یہ مسئلہ کہ اگر کسی شخص کو جو وہ تھا، شریک تھا، اس نے اپنا حق شفع جو ہے دائر کر دیا، لیکن اس نے جو ہے وہ فیصلہ ہونے سے پہلے پہلے اپنی زمین بیچ دی، اپنا حصہ بیچ دیا، تو اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا، کیونکہ جس بنیاد پر اس نے دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ ہی جو بنیاد ہے وہی باقی نہ رہی. تو اب قاضی اس سے بینہ کس چیز پر لے گا؟ قاضی اس سے گواہی جو لے گا وہ اس چیز پر لے گا کہ آپ اپنی ملکیت ثابت کریں کہ جس کی بنیاد پر آپ حق شفع کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر اس نے پیش نہیں کیا تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ مشتری کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کیجئے گا، استصحاب کا مسئلہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو شفیع تھا جس نے حق شفع کا دعویٰ کیا تھا، بینہ پیش کرنے سے پہلے پہلے اس کی ملکیت محض استصحاب کی بنیاد پر جو ہے وہ ثابت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، استصحاب کا مطلب یہ ہے بلا دلیل وہ شخص آیا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی میرا جو ہے میری زمین اس کی زمین کے پاس ہے، اس لیے مجھے جو ہے یہ زمین چاہیے. ٹھیک ہے، تو کوئی دلیل تو نہیں ہے، محض استصحاب ہے کہ ایک چیز جس انداز میں اس کا
وجود محقق ہو رہا ہے، ہم اس کو اسی پر باقی رکھیں گے اور اس کے عدم کا گمان نہیں کریں گے، لیکن اس کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ مکمل طور پر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ استصحاب جو ہے وہ جیسے ہم نے فعول ثلاثہ کے متعلق پڑھا، اب دیکھیے غور کیجئے، فعول ثلاثہ نے یہ فرمایا تھا کہ استصحاب دفع کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن یہ استحقاق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو استصحاب بغیر دلیل کے یہ آ کر اگر حق شفا کا دعویٰ کرے گا تو ہم استصحاب کی بنیاد پر تو اس کو ہم حق شفا کا دعوے دار مان سکتے ہیں، شفیع مان سکتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ وہ استحقاق کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مستحق ہوں اس زمین کو خریدنے کا، تو وہ ہمارے نزدیک فحول ثلاثہ کو لے لیں یا امام ابن نجیم مصری کو لے لیں، سب کے نزدیک جو ہے وہ استصحاب استحقاق کے لیے حجت نہیں بنتا، اس لیے محض استصحاب کی بنیاد پر قاضی اس کو شفیع نہیں مانے گا، بلکہ قاضی کہے گا کہ بینہ لے کر آؤ اپنی ملکیت پر، تو اگر وہ بینہ لے کر آتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، ورنہ کس کے حق میں؟ مشتری کے حق میں فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور وہ افراد، وہ فقہاء جنہوں نے یہ کہا تھا کہ استصحاب جو ہے مطلقاً حجت ہے، اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو ان کی بات کے پیش نظر یہاں شفیع کی بات قابل قبول ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے، یہ چند فقہاء کا قول ہے جو مطلقاً جو ہے استصحاب کو حجت اور دلیل مانتے ہیں، لہٰذا اس مسئلے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ آگے دیکھیے، تو اس میں استصحاب کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے حق شفا کا، یہ محض استصحاب کی بنیاد پر، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں اب اس سے آگے دلیل مانگی جائے گی۔ جنہوں نے استصحاب کو مطلقاً حجت قرار دیا وہ کہتے ہیں کہ بغیر بینہ کے شفیع کی بات معتبر ہے، اور جنہوں نے حجت قرار نہیں دیا وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں استحقاق ہے اور استحقاق میں ویسے ہی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے مطلقاً اس کی نفی کی ہے تو وہ تو ویسے ہی نفی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی بینہ لے کر آئے گا تبھی یہ بات ہوگی۔ اگلا مسئلہ سمجھیے گا، اگلا مسئلہ یہ ہے وَمِنْهَا الْمَفْقُودُ، دوسرا مسئلہ ہے مفقود کا۔ مفقود کا مسئلہ یہ ہے کہ المفقود لا یرث عندنا ولا یورث، ہمارے نزدیک نہ ہی مفقود وارث بنتا ہے اور نہ ہی اسے کسی اور کا وارث بنایا جا سکتا ہے، یعنی نہ وہ خود وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو اس کا وارث بنایا جا سکتا ہے، لا یرث ولا یورث، نہ وہ وارث بن سکتا ہے نہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی وارث نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ ہے مفقود کے متعلق۔ مفقود کس کو کہتے ہیں؟ یہ فقد سے نکلا ہے، فقد کا مطلب ہوتا ہے گم شدہ، مفقود، ٹھیک ہے، ایسا شخص جو ایسے گم ہو گیا ہو کہ اس کی نہ زندگی کا پتہ ہے نہ موت کا پتہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے مردہ ہے، ایسے شخص کو جو ہے وہ ہم مفقود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک شخص ہے جس کا ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہے، گم تو ہو گیا لیکن اتنا پتہ ہے بھئی زندہ ہے، تو ہم اسے مفقود نہیں کہتے، وہ غائب کے حکم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو مفقود ہے جس کی زندگی موت کا کچھ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے متعلق مسئلہ ہے کہ نہ وہ وارث بنے گا نہ کوئی اور اس کا وارث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ مختلف گفتگو اور ابحاث آتی ہیں، کیا آپ اسے زندہ تصور کریں گے، اسے مردہ تصور کریں گے، اسے کیا سمجھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زندہ مانتے ہیں تو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی کیونکہ زندے کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے،
ہاں وہ کسی اور کا وارث بن سکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص گم ہو گیا، مفقود ہو گیا، اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے اسے تقسیم نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اسے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا اس مفقود کو، ٹھیک ہے بھئی، جب مل جائے پھر ہم اس کو وہ کریں گے۔ اور اگر مردہ تصور کرتے ہیں تو یہ اس کی وراثت جاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ کسی کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ ہے، لا یرثو، یہ وارث نہیں بن سکتا۔ اس جہت سے دیکھیں گے تو یہاں اس کو ہم نے مردوں میں تصور کیا ہے، ولا یورثو، کہ اس کا کسی کو وارث نہیں بنایا جا سکتا، تو ایسی صورت میں ہم نے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زندہ تصور کیا ہے۔ لا یرثو میں ہم نے اس کو جو ہے وہ مردہ تصور کیا، لا یورثو میں زندہ تصور کیا، ٹھیک ہے، یعنی گویا یہ بین بین ہو گیا، کیونکہ مفقود ہے، اس کا علم نہیں ہے ہمیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ فرماتے ہیں وقدمنا فروعا مبنیۃ علیہ، کہتے ہیں ہم نے اس کے متعلق کچھ فروعات بیان کی ہیں جو کہ اسی پر مبنی ہے، فی قاعدۃ ان الحادث یضاف الی اقرب اوقاتہ، وہ جو قاعدہ گزرا تھا کہ حادث جو ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے اقرب اوقات کے تحت، ٹھیک ہے، اقرب اوقات کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو ہم نے ان الحادث یضاف الی اقرب اوقاتہ، وہاں پر آپ اس مسئلے کو پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پر یہ جو سارے کا سارا مسئلہ تھا یہ دراصل استصحاب کے اوپر اس کی بنیاد تھی، کیونکہ کوئی بظاہر دلیل نہیں تھی، ٹھیک ہے، مفقود کے بارے میں کیا دلیل ہوگی آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں گے اس کے متعلق؟ تو وہ سارے کا سارا جو مسئلہ تھا وہ استصحاب کے بنیاد پر ہم نے اس کے بارے میں جو ہے وہ حکم لگایا تھا، اس کی وراثت کا معاملہ، اس کی زوجہ کے نکاح کا معاملہ، جتنے بھی معاملات ہیں۔ اور دوسری بات، یہ جو فحول ثلاثہ نے کہا کہ استصحاب جو ہے وہاں پر حجت ہوتی ہے جہاں پر دفع پایا جائے، استحقاق نہیں، دفع پایا جائے، تو یہ جو مفقود کا معاملہ ہے یہ مسئلہ انہوں نے اس لیے بیان کیا کہ اس میں دفع والی صورتحال پائی جاتی ہے، استحقاق والی نہیں، کہ اس کی جو زوجہ ہوتی ہے اس سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے آپ استصحاب کی بنیاد پر جو ہے اس کے احکامات جاری کریں گے، اس کی وراثت کا جو معاملہ ہوگا یا جو بھی ہم اس کو کیٹیگرائزڈ کریں گے تو وہ سارا استصحاب کی بنیاد پر ہوگا، بظاہر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اب مفقود ہے تو ہم اس کو مفقود مانیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر دفع ضرر کے لیے جو ہے ہم استصحاب کا سہارا لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا وقدمنا فروعا مبنیۃ علیہ فی قاعدۃ ان الحادث یضاف الی اقرب اوقاتہ، وفی اقرار البزازیہ، فتاوی بزازیہ میں کتاب الاقرار کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ صبا دہنا لانسان عند الشہود، ٹھیک ہے، صبا کا معنی ہوتا ہے بہا دینا، گرا دینا، کسی شخص نے گرا دیا، دہنن کا معنی ہوتا ہے تیل، کسی شخص نے تیل گرا دیا، لانسان، کسی اور انسان کا تیل گرا دیا، عند الشہودی، گواہوں کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، فدعا مالکہ الزمانہ، تو مالک نے جو ہے وہ اس شخص کے اوپر زمان کا دعویٰ کر دیا، فقال، تو اس شخص نے جو ہے وہ جواب دیا کہ کانت نجستاً لوقوع فارتن فیہا، وہ یہ کہے گا کہ بھئی میں نے تو اس تیل کو اس لیے گرایا ہے کہ یہ تیل نجس ہو گیا تھا کیونکہ اس میں چوہا گر گیا تھا۔ اب گواہ بھی موجود ہیں اور اس شخص نے دوسرے شخص کی ملکیت میں موجود تیل گرا دیا، ٹھیک ہے، اب اس نے زمان کا دعویٰ کیا کہ بھئی اس شخص نے تو میرا تیل ضائع کر دیا، گرا دیا، اب اس نے جواب میں کیا کہا، اب گواہ بھی موجود ہیں کہ ہاں بھئی ہم نے تو دیکھا اس نے تیل گرا دیا، گواہوں کی موجودگی میں یہ شخص جواب دیتا ہے کہ بھئی اس میں چوہا گر گیا تھا، اس وجہ سے وہ تیل نجس اور ناپاک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے گرا دیا۔ فرماتے فالقول للصابی،
تو ایسی صورت میں وہ شخص جس نے تیل کو گرا دیا ہے اس شخص کی بات مان لی جائے گی، لِإِنْكَارِهِ الزَّمَانَ، کیونکہ وہ زمان کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ لَا عَدْمِ النَّجَاسَةِ۔ اب مزے کی بات سمجھیے گا، جو گواہ ہیں وہ کس چیز کے اوپر جو ہے گواہی دے رہے ہیں؟ گرانے کے اوپر گواہی دے رہے ہیں یا اس بات پر کہ نجاست نہیں تھی؟ گواہ تو اس بات پہ گواہی دیں گے کہ جی اس نے تیل گرایا ہے، ٹھیک ہے، اس بات پر تو وہ گواہی نہیں دے رہے کہ نہیں یہ نجس نہیں تھا، ناپاک نہیں تھا، تو اس لیے انکار کی وجہ سے اس کی بات مان لی جائے گی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں نجاست تھی۔ اور مزے کی بات یہ، گرانے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہیں گرایا، اگر وہ یہ کہتا نا کہ میں نے نہیں گرایا تو اس کی بات نہیں مانی جاتی، وہ کہہ رہا ہے میں نے گرایا ہے لیکن اس لیے کہ اس میں نجاست تھی۔ اور گواہ جو وہ پیش کر رہا ہے مالک، وہ اس بات پر گواہ پیش کر رہا ہے کہ اس نے گرایا، وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے گرایا ہے مانتا ہوں، لیکن گرایا کس وجہ سے اس کو دیکھا جائے۔ تو اس استصحاب ہی کی بنیاد پر ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، دفاع کی وجہ سے یہاں پر ہم جو ہے وہ صواب کی بات مان رہے ہیں۔ وقضا، اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، لو اطلف لحم الطواف فطولب بالزمان، اگر کسی نے کسی کا گوشت جو ہے وہ کیا کر دیا، ضائع کر دیا، تلف کر دیا۔ اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجئے، لحم الطواف، ہاں یہ لحم الطواف نہیں ہے، یہ ہے لحم القصاب، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص نے قصاب یعنی کسائی کا گوشت جو ہے وہ تلف کر دیا، ضائع کر دیا، قصاب کی دکان پہ گیا تھا اور اس نے جو ہے اس کا گوشت گرا دیا، ضائع کر دیا، فطولب بالزمان، قصاب کی طرف سے اس سے مطالبہ کیا گیا کہ بھئی اس کا زمان دو، تو اس نے کیا کیا، فقال کانت میتتن فتلفتھا، وہ یہ کہے کہ بھئی یہ مردار جانور کا گوشت تھا اس لیے میں نے اس کو تلف کر دیا، ٹھیک ہے، تو لا یصدق، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَلِلشَّهُودِ أَن يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمٌ زَكِيٌّ بِحُكْمِ الْحَالِ، اب گواہ جو وہاں پہ موجود ہوں گے ان سے کس بات کی گواہی لی جائے گی؟ گواہوں سے اس بات کے متعلق گواہی لی جائے گی کہ وہ اس بات پر گواہی دیں کہ انہ لحم زکی، کہ یہ پاک گوشت تھا، بحکم الحال، حال کا حکم لگاتے ہوئے، بس قصائی جو ہے وہ پاک ہی گوشت بیچتا ہے تو اس لیے انہوں نے حال کا حکم دیکھتے ہوئے اس بات کی گواہی دیں گے کہ بھئی یہ پاک تھا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو متلف ہوگا اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قال القاضی، قاضی نے کہا، قاضی سے مراد یہ ہے امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ لا یضمن، کہ یہ شخص ضامن نہیں ہوگا، انہوں نے اختلاف کیا۔ فاعترض علیہ بمسألۃ کتاب الاستحسان، فرماتے ہیں کہ امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاعترض علیہ، امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات پر جو ہے وہ اعتراض کیا گیا ہے، بمسألۃ کتاب الاستحسان، کتاب الاستحسان کے ایک مسئلے کے ذریعے، وہی اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان رجلا لو قتل رجلا، کہ اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، فلما طلب منہ القصاص، اور جب اس شخص سے قاتل سے قصاص طلب کیا گیا تو قال کان ارتد او قتل ابی فقتلتہ قصاصا او للردۃ، اب اس شخص نے جواب یہ دیا کہ یہ شخص مرتد ہو گیا تھا، میں نے اسے کو اس لیے قتل کر دیا تھا، یا اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا اس لیے بطور قصاص کے میں نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو فرماتے ہیں لا یسمع، اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کی بنیاد پر، یعنی امام قاضی خان نے یہ جو فرمایا کہ لا یضمن، اس شخص کو جو ہے وہ زمان نہیں دینا پڑے گا، تو آپ کے اوپر جو ہے یہ اعتراض کیا گیا کہ
یعنی امام قاضی خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تلف کرنے والا ہے اس کی بات مان لی جائے گی اور اس سے زمان نہیں لیا جائے گا۔ تو امام قاضی خان پر اعتراض ہوا کتاب الاستحسان کے مسئلے میں کہ ایک شخص نے اگر دوسرے کو قتل کر دیا اور اس سے قصاص طلب کیا گیا اور اس نے یہ کہا جواب میں کہ بھائی یہ مرتد ہو چکا تھا یا جو ہے اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، تو اس کی بات نہیں مانی جا رہی، یعنی اس کو بطور قصاص قتل کیا جائے گا۔ تو امام قاضی خان پر اعتراض ہوا کہ جب اس مسئلے میں قاتل کی بات نہیں مانی جا رہی تو وہاں پر تلف کرنے والے کی بات کیسے مانی جائے گی؟ تو امام قاضی خان نے اس کا جواب دیا وفا اجاب وقالا، اور آپ نے فرمایا لأنه لو قبل لأدى الى فتح باب العدوان۔ امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی قصاص والا مسئلہ مختلف ہے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی بات مان لی جاتی قصاص والی تو پھر باب عدوان یعنی زیادتی اور ظلم کا دروازہ کھل جاتا۔ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ وَيَقُولُ كَانَ الْقَتْلُ كَذَلِكَ، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قتل کر دیتا اور پھر کہتا کہ بھئی قتل تو میں نے اس وجہ سے کیا ہے۔ وَأَمْرُ الدَّمِ عَظِيمٌ، اور خون کا معاملہ بہت بڑا ہے، فَلَا يُهْمَلُ، لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ سستی نہیں کی جائے گی، اہمال نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بخلاف المال، برخلاف مال والے معاملے کے۔ فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدَّمِ أَهْوَنُ، کیونکہ مال کا معاملہ خون کے معاملے میں ہلکا ہوتا ہے، حتیٰ حکم فی المال بالنکول وفی الدم یحبس، یہاں تک کہ امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مال کے معاملے کے اندر کیا ہے، کس چیز کا فیصلہ کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے تو اس کی بات مان لی جاتی ہے، وفی الدم یحبس حتی یقر او یحلف، لیکن خون کے معاملے میں اس بندے کو قید کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے یا حلف اٹھا لے۔ وَاقْتَفَى بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَالِ، اور یمین اور مال کے اندر ایک یمین، ایک قسم پر اکتفا کیا گیا ہے، وَبِخَمْسِينَ يَمِينًا فِي الدَّمِ، اور خون کے معاملے میں 50 قسموں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے امام قاضی خان فرماتے ہیں کہ ہمارے بیان کردہ مسئلے میں اس پر زمان نہیں ہوگا، اور جہاں تک خون والا مسئلہ آپ نے بیان کیا تو بھائی خون کا معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کا تیسرا جو قاعدہ ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی الیقین لا یزول بالشک، اور اس میں استصحاب والا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اب آگے جو مسئلہ آ رہا ہے، قاعدہ آ رہا ہے، وہ چوتھا قاعدہ ہے، یعنی المشقۃ تجلب التیسر، کہ مشقت جو ہے وہ تیسر اور آسانی لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشقت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تیسر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کافی گفتگو ہوگی، میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ہم کل تفصیل کے ساتھ پڑھیں تاکہ ایک ساتھ اس کا جو ہے وہ سارا سبق ہو جائے۔ آگے کافی آسان ابحاث ہیں، کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تیسرا قاعدہ تھا، کافی ان 3 قواعد کے اندر طوالت تھی، اور تقریباً کم و بیش ہم نے اس کے جو ہے وہ 64 ہمارے صفحات ہو چکے ہیں، تو مزید بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی، مزید بھی اس میں ہم اچھے انداز میں مطالعہ کریں گے۔ آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مختلف کتب اصول کا اور دیگر قواعد پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کیا کریں تاکہ چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتی رہیں۔ اگر ایک ہی کتاب پر اکتفا کریں گے تو اتنی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بہرحال آج ہم اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم مزید جو آگے سبق ہوگا وہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج کے سبق کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی، اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ ان قواعد کے اجراء کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں یہ قواعد جو ہیں وہ کتب فقہیہ جو ہیں ان کے
لحاظ سے ہیں، تو مسائل فقہیہ جو ہیں ان کے لحاظ سے، تو اس لیے اگر آپ کو ان قواعد کا اجرا کرنا ہے تو پھر آپ مسائل فقہیہ پڑھیں اور مسائل کے اندر غور و فکر کریں کہ یہ مسئلہ کس قاعدے کے تحت ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ سارے قواعد پڑھ لیں۔ تو فقہا نے جو قواعد بیان کیے ہیں، کسی کے نزدیک ان کی تعداد 50 ہے، کسی کے نزدیک ان کی تعداد جو ہے وہ 100 کے قریب ہے۔ تو پہلے آپ ان سارے قواعد کو پڑھیں گے تبھی آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑا بہت کر کے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ قواعد فقہیہ کی دیگر چند کتب کا نام بتا دیجیے۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل اسی نام سے دوسری کتاب آتی ہے، الاشباح والنظائر، ٹھیک ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ تعالی کی، اگرچہ وہ شافعی ہیں لیکن انہوں نے بھی اسی نام سے جو ہے وہ قواعد فقہیہ بیان کیے ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ شوافع کے ہاں ان قواعد کا کیسے اجرا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مشتمل کچھ کتابیں ہیں، آپ اسی کی شروحات جو ہیں وہ پڑھ لیں۔ امام بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح ہے اس کی الاشباح والنظائر کی، وہ آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے حواشی اور شروحات ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں۔ اچھا، بہار شریعت میں جو ہے وہ آخر میں قواعد فقہیہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پورا باب ہے، چیپٹر ہے، وہ آپ پڑھیں، وہاں پر آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پچھلے دنوں ایک فتاوی جات کی ایک کتاب جو ہے وہ نظر سے گزری تھی، تو اس میں بھی قواعد مذکور تھے، ذہن میں نہیں ہے میرے۔ اور بھی فتاوی جات میں جو ہے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور آپ فتاوی رضویہ شریف میں اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قواعد کا استعمال کرتے ہوئے کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو مطالعہ بڑھاتے رہیں، انشاءاللہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی رہیں گی۔ کئی کتابیں ہیں، یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کتابیں آپ پڑھیں۔